اسی لالچ کی وجہ سے آدمی فوراً خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی فطرت میں لالچ اور یہ حرص نہ ہو تو اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ایسے ہی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ آدمی بہت سی جگہ اپنی زندگی میں ترقی پانے کے لیے لالچ کی بنا پر آگے بڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے بے شمار محنتیں وہ کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس فطری خوبی کی وجہ سے ہے، اس فطری صفت کی وجہ سے جو اللہ نے انسان کے اندر ودیعت کی ہے، رکھی ہے۔ اگر یہ فطرت نہ ہو تو انسان نہ محنت کرنے کا عادی ہو، نہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کا عادی ہو۔ لیکن اس فطری چیز کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا، اللہ نے جو ہمارے دل میں ہماری فطرت میں جو حرص رکھا ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے گا تو اس کے بہت سے نقصان بھی ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آدمی کے دل میں مال کی طمع، مال و دولت حاصل کرنے کے لالچ، حرص اتنا بڑھ جائے کہ وہ شریعت کو پس پشت ڈال دے، نہ جائز کی پرواہ نہ ناجائز کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، بس آنا چاہیے کیسا بھی ہو، پیٹ بھرنا چاہیے، بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہیے، گھر اچھا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی کا مال ہڑپ کر ہی کیوں نہ ہو، کسی کی زمین جائیداد دبا کر ہی کیوں نہ ہو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے اس کی میراث کا حق کاٹ کر ہی کیوں نہ ہو، ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے، شریعت چاہے جتنی کچھ کہتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہاں تک آدمی کی حرص بڑھتی ہے، طمع بڑھتی ہے، تو یہی آدمی کو ہلاک کرنے والی ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے تمہارے اندر مال کمانے کا ایک جذبہ رکھا ہے، جائز طریقے سے مال کماؤ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس مال کو کمانے کے چکر میں جائز اور ناجائز کی پرواہ اگر نہیں کرو گے تو اللہ اسی مال کو تمہارے لیے فتنہ بنا دے گا، کیونکہ مال ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ اس مال کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ نہیں، اس مال کو صحیح طریقے سے اور جائز طور پر کماتا ہے یا حرام طور پر کماتا ہے، یہ اللہ آزماتا ہے۔ بہرحال ایسا حرص اور ایسی طمع کہ جس کی فرما برداری کی جائے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کی جائے، ایسا حرص آدمی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، آدمی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے چکر میں اگر اس کو قرض نہ ملے کاروبار کے لیے، اگر اس کو قرض نہ ملے گھر بار بنانے کے لیے، اگر اس کو قرض نہ ملے شادی بیاہ کے لیے، اگر اس کے پاس انتظام نہ ہو فضول خرچی کرنے کے لیے، اگر اس کے پاس انتظام نہ ہو بہترین گاڑی لینے کے لیے، تو فوراً وہ حرام کی طرف چل پڑتا ہے اور بینک کی لائن میں لگتا ہے اور سود اور بیاج میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی حرص ہے، وہی طمع ہے مال حاصل کرنے کی، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تباہ کرنے والی چیز قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر ایسی حرص پائی جاتی ہے، ایسی طمع پائی جاتی ہے، ایسا لالچ پایا جاتا ہے، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حرص سے ہماری حفاظت فرمائے۔